حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے رات کو کعبہ کے پاس دکھلایا گیا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا گندمی رنگ کا، جو گندمی رنگ کے حسینوں میں سب سے زیادہ حسین تم نے دیکھا ہو، اس کی لما زلفیں تھیں اور اس جیسی زلفوں والا حسین جو سب سے زیادہ حسین ہو تم لوگوں نے دیکھا ہو، اس نے کنگھی کی ہوئی تھی اور پانی بالوں سے ٹپک رہا تھا، دو بندوں کے سہارے، اور ایک روایت میں ہے کہ دو بندوں کے کندھوں پر سہارا لے کر وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون؟ تو مجھے بتلایا یہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہیں۔ اور میں نے ایک اور شخص کو دیکھا جو سخت گنگریالے بالوں والا اور ایک دائیں طرف کی آنکھ سے وہ اندھا ہے، کانا ہے، گویا کہ اس کی آنکھ پھولا ہوا انگور ہے۔ تو میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو بتلایا یہ دجال ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بالوں کی وجہ سے، اس روایت میں بالوں کا تذکرہ تھا، اس مناسبت سے اس کو یہاں نقل کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال احادیث میں 3 طرح کے آئے ہیں: وفرا کانوں کی لو تک، لما کانوں اور کندھوں کے درمیان، اور جمعہ جو کندھوں کو لگ رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بال کٹواتے نہیں تھے تو کندھوں تک چلے جاتے، جب کٹواتے تو وہ کانوں کے برابر رکھ کے کٹواتے تھے، کانوں کی لو تک۔ زلفیں رکھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سدل کرتے تھے، سدل کہتے ہیں مانگ نہیں نکالنا، چیر نہیں نکالنا، بالوں کو صرف پیچھے کر لینا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان سے چیر نکالنا شروع کیا، تو پھر ہمیشہ نکالتے رہے۔ تو مانگ نکالنا، چیر نکالنا یہ بھی سنت عمل ہے۔ سر کے بال برابر رکھے جائیں، البتہ کانوں سے یا پیچھے سے زیادہ ہو جائیں تو وہ چھوٹے کرنا جائز ہے، لیکن فوجی کٹ کرنا یا پیالہ کٹ کرنا یا مختلف ڈیزائن بنانا یہ خلاف سنت ہے۔ بال سارے سر کے برابر ہونے چاہیے، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں۔ البتہ زلفیں رکھی جائیں گی تو پھر ان کو پیچھے سے کاٹا جائے گا۔ کندھے سے زیادہ نیچے رکھنا کہ عورتوں جیسا محسوس ہو تو یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے حرام ہے، ایسے بندوں پہ لعنت کی گئی ہے۔ اور اسی طرح زلفیں رکھنی جائز ہیں، لیکن ان کو پیچھے سے باندھنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ بعض لوگ ربڑ لگا دیتے ہیں، رسی لگا دیتے ہیں، بالوں کو گرا، تو ایسے لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ تو یہ منع ہے، مرد بال کھلے رکھے گا، مرد بال پیچھے سے باندھے گا نہیں۔ بال رکھنا جائز ہے کندھوں تک، کندھوں سے نیچے لمبے رکھنا کہ عورتوں کی مشابہت ہو جائے، ایسا لگے جیسے عورت جا رہی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کندھوں تک رکھے۔ ایک مرتبہ ٹن کروانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت ہے حج کے موقع پر۔ باقی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر منڈانے کا ذکر نہیں ہے، صحابہ منڈاتے تھے، بچوں کے سر منڈوائے جاتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ ٹن رکھتے تھے، اور انہوں نے پھر وجہ بھی بیان کی کہ بال رکھنا افضل ہے، لیکن میں ٹن اس لیے رکھتا ہوں کہ میں نہانے میں مجھے شک رہتا ہے کہ میرے بال گیلے ہوئے یا نہیں ہوئے، تو اس شک کو دور کرنے کے لیے میں نے سر کے بال ہی اتار دیے، تاکہ نہ بال ہوں گے نہ شک ہوگا، تاکہ غسل میں آسانی ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی۔ اس مکہ میں پانی کی قلت بھی تھی، اور یہ صابن وغیرہ جو ہم استعمال کرتے ہیں اس دور میں تھا نہیں۔ 3-4 پیالوں سے 3-4 لوٹوں سے ان کا غسل ہو جاتا تھا، آج تو ہم آدھی ٹینکی سے غسل کرتے ہیں۔ تو اس فرق کی وجہ سے علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنا سر منڈوائے رکھتے تھے، تاکہ کم پانی کی وجہ سے ذہن میں شک نہ رہے کہ کوئی سر کی جگہ خشک رہ گئی ہوگی۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 طرح کا بالوں کا ذکر ہے، احادیث میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال گنگریالے بھی نہیں تھے بہت زیادہ، اور بہت زیادہ بالکل سیدھے بھی نہیں تھے، راجیلن درمیانے تھے، ہلکا سا موڑ لیا ہوا تھا زلفوں نے، گنگریالہ پن نہیں تھا، اور بالکل سیدھی زلفیں بھی نہیں تھی، ہلکا سا پیچھے سے تھوڑا موڑ لیا ہوا تھا۔
تو بالوں کا ذکر تھا، تو اسی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھلایا گیا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، گندمی رنگ کے ہیں اور سب سے زیادہ حسین ہیں، کانوں تک ان کے بال ہیں، اور فرمایا کہ ایسے ایک بالوں والا جو سب سے حسین تم نے دیکھا وہ ایسا لگ رہا تھا، اور دجال کو دیکھا وہ سخت گنگریالے بالوں والا تھا، دائنی آنکھ سے کانا تھا، وہ بھی بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ اب دجال مکہ اور مدینہ نہیں جا سکے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، تو وہ خواب ہے، حقیقت نہیں ہے، اور خواب میں تعبیر مراد ہوتی ہے۔ تو تعبیر علماء نے یہ بیان کی ہے کہ دجال مکہ اور مدینہ میں فساد کی کوشش کر رہا ہے، وہ مکہ اور مدینہ میں جانے کی اس وقت جب دنیا میں اس کا ظہور ہوگا تو وہ جانے کی کوشش کرے گا، لیکن حدیث میں موجود ہے کہ مکہ اور مدینہ کے راستوں میں اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوں گے جو ننگی تلوار لے کے کھڑے ہوں گے، دجال مکہ مدینہ نہیں جا سکے گا۔ زمین 3 مرتبہ جھٹکا کھائے گی تو مکہ اور مدینہ میں جو منافق اور کافر لوگ ہوں گے، جو دل سے مومن نہیں ہوں گے، وہ باہر نکل کر دجال سے ملیں گے، دجال اندر نہیں جا سکے گا۔ تو یہ صرف فساد مچائے گا زمین میں، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ بیت اللہ کو وہ خراب کرنا چاہے گا جو وہ طواف کر رہا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو طواف کر رہے ہیں وہ دجال سے بیت اللہ کی حفاظت کر رہے ہیں، اور دجال کو مقام لد جو آج کل اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے، عیسیٰ علیہ السلام وہاں اس کو قتل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دجال پہلے آئے گا اور عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئیں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے۔ تو یہ قرب قیامت یہ سارے واقعات ہوں گے۔ تو یہ زلفوں کا ذکر تھا، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے جو بالوں کا تذکرہ تھا تو بالوں کا یہاں ذکر کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔